فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 57۔ عنوان ہے تیسرا وداع۔ بعض مدارک میں یہ بھی ہے کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بار بھی وداعی زیارت کی ہے۔ مورخ نے بیان کیا ہے کہ مدینے سے نکلتے وقت آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے آپ کے جوار سے زبردستی نکالا جا رہا ہے اور آپ کے اور میرے درمیان مفارقت ڈالی جا رہی ہے، اور مجھ سے زبردستی یزید بن معاویہ کی بیعت لی جا رہی ہے جو شرابی اور فاسق و فاجر ہے۔ اگر میں قبول کر لوں تو کفر ہے، اور اگر انکار کروں تو قتل کیا جاؤں۔ پس میں آپ کے جوار سے جا رہا ہوں، میری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام پر خواب کسی کیفیت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے ماں باپ اور بھائی میرے پاس دار آخرت میں ساتھ ہیں، ہم لوگ تمہارے مشتاق ہیں، ہمارے پاس آنے میں جلدی کرو، اور بیٹے یہ جان لو کہ تمہارے لیے جنت میں ایک درجہ ہے جو شہادت کے بغیر نہیں ملے گا۔ تمہارا ہمارے پاس آنا اب قریب ہے۔ یہ روایت الامام الحسین و اصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 57 ہے، اور محمد حنفیہ کی آمد۔ صبح کو محمد حنفیہ حسین کے پاس آئے اور کہا کہ بھیا، آپ مجھے ساری دنیا سے پیارے ہیں اور میں سبھی سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کے لیے جو بات خیر سمجھتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے امام ہیں، اور آپ کی اطاعت مجھ پر فرض ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے شہروں سے دور رہیں اور صحرائی بستیوں میں قیام کریں، پھر آپ نے اپنے نمائندے علاقوں میں بھیجیں اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں۔ حسین نے کہا بھیا میں کہاں جاؤں؟ کہا مکے چلے جائیے، اور اگر اہل مکہ آپ کی صحیح پذیرائی نہ کریں تو آپ یمن کی طرف نکل جائیں، اور اگر وہاں بھی سکون نہ ملے تو پہاڑی اور میدانی علاقوں کی طرف نکل جائیں۔ حسین نے کہا اے بھائی، اگر مجھے دنیا میں کوئی جائے پناہ نہ مل سکے جب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر دونوں بھائی مل کر روتے رہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بھائی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اچھے مشورے کا حق ادا کیا۔ اب میں اپنے رشتہ داروں اور چاہنے والوں کے ساتھ مکہ کا سفر اختیار کر رہا ہوں، تم مدینے میں رہ کر یہاں کے حالات سے مجھے مطلع کرتے رہنا۔ یہ روایت تخلیص از تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 پر ہے۔ ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 اور 35 پر، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 329 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 58، عنوان ہے وصیت نامہ۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام نے قلم دعوات طلب کر کے محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ تحریر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ ہے حسین بن علی بن ابی طالب کا،
اپنے بھائی محمد المعروف ابن الحنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو حق تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، اور جنت اور جہنم حق ہیں، اور یقیناً بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اور یقیناً اللہ صاحبان قبر کو اٹھائے گا۔ میں جو مدینے سے باہر جا رہا ہوں تو میں نہ حکومت اور توسیع پسندی کا خواہ ہوں، نہ ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں۔ میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں، اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ سو جو شخص بھی میرے قول برحق کو قبول کرے تو اللہ اس سے حق کو قبول فرمائے گا، اور جو شخص اسے رد کر دے تو میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ خداوند عالم اپنے برحق فیصلہ صادر فرمائے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وصیت نامے پر مہر لگائی اور محمد حنفیہ کے حوالے کیا، اور یہ وصیت نامہ بہار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 329 اور 330 پر موجود ہے۔ عنوان ہے جناب ام سلمہ سے رخصت، صفحہ نمبر 59۔ امام حسین علیہ السلام کے اعلان سفر کو سن کر ام المومنین بی بی ام سلمہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا کہ بیٹے، میں تمہارے عراق جانے کی خبر سن کر بہت غمگین و پریشان ہوں۔ میں نے کئی بار تمہارے نانا سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا حسین عراق میں اس سرزمین پر شہید کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا، اے مادر گرامی، مجھے بھی اس کا علم ہے، میں شہید کیا جاؤں گا، لیکن جانا لازمی ہے۔ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ کس دن قتل کیا جاؤں گا اور کون میرا قاتل ہے، اور مجھے کہاں دفن کیا جائے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اہل بیت اور اعزاء پر کون کون قتل کیا جائے گا۔ مادر گرامی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھلا دوں جہاں میں قتل کیا جاؤں گا اور جہاں مجھے دفن کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کربلا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ زمین بلند ہوئی اور آپ نے جناب ام سلمہ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جناب ام سلمہ نے گریہ فرمایا۔ آپ کے نالہ و شیون کی آواز کے ساتھ سارے گھر میں شور گریہ بلند ہوا۔ پھر امام نے فرمایا، اے مادر گرامی، اللہ کی مشیت ہے کہ وہ مجھے مظلومیت کی حالت میں مقتول دیکھے، اور یہ بھی مشیت ہے کہ وہ میرے اہل حرم اور رفقا کو آوارہ وطن دیکھے، اور اطفال ذبح کیے جائیں، قید کیے جائیں، اور کوئی ان کا ناصر و مددگار نہ ہو۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ تمہارے نانا نے مجھے اس زمین کی مٹی دی تھی جہاں تم دفن ہوگے، وہ میرے پاس شیشی میں محفوظ ہے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں باخدا قتل کیا جاؤں گا، اور اگر میں عراق کی طرف نہ جاؤں جب بھی لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر آپ نے ہاتھ بڑھا کر کربلا کی مٹی اٹھائی اور کہا، مادر گرامی، اسے بھی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ جب دونوں شیشیاں خون سے بھر جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا بیٹا حسین مارا گیا۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 331 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 60۔ عنوان ہے کتب و وصایا۔ ابو بکر حضرمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب عراق کی طرف جانے لگے تو آپ نے کتب اور وصایا جناب ام سلمہ کے پاس ودیعت رکھوا دی، اور جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ واپس آئے تو جناب ام سلمہ نے وہ چیزیں آپ کے حوالے کر دی۔ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے ملتی جلتی روایت لکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عراق جاتے وقت وصیت نامہ، کتابیں اور دیگر تبرکات جناب ام سلمہ کے حوالے کیے اور فرمایا کہ یہ اشیاء علی بن حسین کے حوالے کر دی جائیں۔ شہادت کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینے واپس آئے تو جناب ام سلمہ نے وہ سب اشیاء ان کے حوالے کر دیں، اور یہ روایت
الامام الحسین و اصحابہ، صفحہ نمبر 85 بحوالہ اصول کافی کتاب الحجت و غیبت طوسی میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 61، عنوان ہے عمر اطرف۔ عمر بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام اکیلے تھے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ یا ابا عبداللہ، امام حسن علیہ السلام نے میرے والد علی علیہ السلام سے یہ بات نقل فرمائی تھی۔ میں نے یہیں تک بات کی تھی کہ گریا گلوگیر ہو گیا اور میں بلند آواز سے رونے لگا اور بات پوری نہ کر سکا۔ امام نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ تم سے یہی کہا تھا نا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ میں نے عرض کی یا ابا عبداللہ، موت آپ سے دور رہے۔ امام نے دوبارہ پوچھا کہ حق کے رسول کی قسم، کیا میرے قتل کی خبر دی تھی؟ میں نے کہا ہاں، کاش آپ یزید کی بیعت کر لیتے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین نے مجھے بتلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اور میرے والد کو شہید کیا جائے گا اور میری قبر میرے والد کی قبر کے قریب ہوگی۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جو تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا؟ اور یہ روایت ہے متن اور ترجمہ لہوف، صفحہ نمبر 42 پر۔ صفحہ نمبر 61 ہے اور عنوان ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ صاحب معالی السبتین نے بحرانی کی مدینۃ المجاعظ کی حوالے سے تحریر کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ حسین، آپ رسول اللہ کے فرزند اور ان کے سبتین میں سے ایک سبت ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر کے اپنی جان بچائی اور ایک مطمئن زندگی گزاری، بالکل اسی طرح آپ بھی خلیفہ وقت سے صلح کر کے آرام سے مدینے میں زندگی گزاریں۔ امام نے جواب میں فرمایا، میرے بھائی نے اپنے زمانے میں جو عمل انجام دیا وہ ان کے زمانے کے حساب سے حکم خدا اور رسول کے مطابق تھا، لیکن میرا فریضہ میرے دور کے مطابق ہے اور میں بھی خدا اور رسول کے حکم کے مطابق اپنا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ یہ روایت معالی السبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 پر موجود ہے۔ خواتین کی گریہ و زاری، صفحہ نمبر 62۔ بنی ہاشم کی خواتین کو جب امام حسین علیہ السلام کے سفر کی اطلاع ملی تو وہ گریہ و زاری کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور فرمایا کہ آپ سب کو خدا کی قسم ہے کہ اس طرح گریہ و زاری نہ کریں کہ یہ خدا اور رسول کی نافرمانی تک بھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے گریہ و زاری نہ کریں کہ آج کا دن رسول خدا اور علی و فاطمہ کے انتقال کے دن جیسا ہے۔ آپ کی ایک اماں، یعنی چچا زاد بہن یا چچا کی کوئی صاحبزادی، نے کہا کہ میں نے حاتف کو یہ کہتے سنا ہے کہ کربلا میں بنی ہاشم کے مقتول نے قریش کو ذلیل کر دیا اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریش کی جگہ مسلمین کہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو تقدیر میں ہے وہ بہرحال ہو کر رہے گا۔ اور یہ روایت بھی معالی السبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 بحوالہ کامل زیارہ بہار الانوار میں موجود ہے۔ سفر کی تیاری، صفحہ نمبر 62۔ صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کو حتمی ارادہ فرما لیا تو حوائز، اہل بیت اور غلاموں اور دوستوں کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کریں اور گھوڑے، ناقے اور خچر لائیں تاکہ ان پر سفر کے سارے اسباب و لوازمات بار کیے جائیں۔ ہمشیرگان اور دختران اور دیگر اہل حرم اور خواتین کو اطلاع دی گئی کہ سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔
جناب ابو الفضل العباس کی ہمت اور جوانمردی سے مختصر مدت میں تمام اسباب سفر فراہم ہو گئے۔ شیخ مفید کے مطابق سنیچر کے دن شام کے وقت والی مدینہ نے کچھ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ وہ بیعت کے لیے آئیں۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ صبح ہونے دو، پھر دیکھا جائے گا۔ وہ لوگ واپس ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی رات میں سفر اختیار کیا۔ وہ اتوار کی رات تھی اور ماہ رجب کے اختتام میں 2 دن باقی تھے، اور یہ روایت ریاض القدس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پر موجود ہے۔ فرشتوں کی آمد۔ بحار الانوار کے مطابق شیخ مفید نے اپنے سلسلہ سند سے روایت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو فرشتے فوج در فوج اس اسلحہ لیے ہوئے گھوڑوں پر سوار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کرنے کے بعد عرض پرداز ہوئے کہ آپ کے جد و پدر اور برادر کے بعد ساری خلق پر حجت خدا ہیں۔ اللہ نے ہمارے ذریعے سے بہت سے مقامات پر آپ کے جد کی مدد فرمائی ہے، اور اس وقت ہمیں آپ کی مدد کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اب ہماری وعدہ گاہ وہ جگہ ہے جہاں میرے لیے شہادت اور دفن معین ہے، وہ کربلا ہے۔ جب میں وہاں وارد ہو جاؤں تو میرے پاس آنا۔ فرشتوں نے کہا، اے حجت الہی، آپ ہمیں حکم دیں، ہم اطاعت کریں گے، اور اگر آپ کو اپنے دشمن سے کوئی خوف ہے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ نہ مجھے پا سکیں گے اور نہ نقصان پہنچا سکیں گے جب تک کہ میں اپنی سرزمین شہادت پر نہ پہنچ جاؤں۔ صفحہ نمبر ہے 64۔ جنوں کی آمد۔ اسی روایت کا دوسرا جز یہ ہے کہ مسلمان جنوں کے گروہ فوج در فوج آئے اور عرض کی کہ اے سید و سردار، ہم آپ کے شیعہ اور انصار ہیں، آپ جب جو چاہیں ہمیں حکم فرمائیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیں تو آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں تو ہم بصر و چشم یہ انجام دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں جزائے خیر کی دعا دی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے میرے جد پر نازل ہونے والی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں رہو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا ہے وہ یقیناً نکل کر اپنے مقتل اور مدفن کی طرف جائیں گے۔ اگرچہ میں اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا رہوں گا تو یہ گمراہ لوگ کس چیز سے آزمائے جائیں گے اور کیسے ان کا امتحان ہوگا، اور کون کربلا میں میری قبر میں رہے گا، جبکہ اللہ نے دہ الارض کے دن سے اسے چنا ہوا ہے اور اسے ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ قرار دیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے امان ہوگی۔ اب تم میرے پاس سبت کے دن جو کہ عاشورہ کا دن ہوگا حاضری دینا۔ اس دن کے آخری حصے میں مجھے شہید کیا جائے گا۔ اس وقت میرے خاندان میں سے ایسا کوئی باقی نہ ہوگا جسے وہ قتل کرنا چاہیں۔ پھر میرا سر یزید کے پاس لے جایا جائے گا۔ جنہوں نے عرض کی کہ اے حبیب خدا اور حبیب خدا کے فرزند، آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم آپ کے دشمنوں کو آپ تک پہنچنے سے پہلے قتل کر دیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، ہم تم سے زیادہ ان لوگوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی جس سے مراد یہ تھی کہ ہم حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کی تلاوت کی تھی۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 330 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 67۔ عنوان ہے مکہ کی طرف۔ دنیا کی کوئی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتلاتی کہ حاکم شام کی موت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اہل مدینہ سے اپنی حکومت قائم کرنے کا مشورہ کیا ہو یا ایسے اسباب فراہم کیے ہوں جو ان کی حکومت کی تشکیل میں ممدوح اور معاون ہوں۔
بلکہ کوئی تاریخ یہ بھی نہیں بتلاتی کہ یزید سے شدید نفرتوں کے باوجود آپ نے یزید کی تازہ اور نو مولود حکومت کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو۔ آپ کا واحد اقدام یزید کی بیعت سے انکار تھا، اور یزید کے خط کی روشنی میں اس انکار کا نتیجہ قتل ہو جانا تھا۔ لہٰذا حسین علیہ السلام نے جان بچانے کی اس ابدی اور فطری حق کو استعمال کیا جو ہر ذی روح میں خالق فطرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسین علیہ السلام وارث رسول اور وارث کتاب ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرتے ہیں کہ محمد حنفیہ کے نام لکھے جانے والے وصیت نامے میں اپنے منشور کا اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ میرا مدینے سے یہ سفر فقط جان بچانے کا سفر نہیں ہے، بلکہ اس سفر کا اہم مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کی سیرت کا احیاء ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین کے سفر کا یہ اہم ترین مقصد کہاں پورا ہو سکتا ہے۔ کعبہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مرکز ہے، جہاں گوش و کنار عالم کے مسلمان آ کر سجدہ ریز ہونے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ مواصلات اور ذرائع ابلاغ کے ادوار سے پہلے یہ وہ واحد جگہ تھی کہ جہاں کہی جانے والی بات مختصر ترین وقت میں اطراف و اکناف عالم میں پھیل سکتی تھی۔ لہٰذا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے حسین کا مکہ کی طرف کوچ کرنا انتہائی مناسب اور برمحل اقدام تھا۔ اکثر تاریخی بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کاروان حسینی نے رات کی تاریکی میں مدینے سے کوچ کیا، اور بعض روایات کے مطابق یہ کوچ رات کے پچھلے پہر میں ہوا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو آپ اس آیہ مبارک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کی۔ امام حسین علیہ السلام نے آیت کی تلاوت فرما کر اپنے نکلنے کو موسیٰ کے مصر سے نکلنے سے تشبیہ دی، اور وہ اپنے زمانے کے فرعون کے خوف کے سبب مصر سے نکلے تھے، اور آپ اپنے زمانے کے فرعون کے خوف سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں آپ کا یہ سفر یقینی طور پر مختلف جہات کا حامل ہے، جس کی ایک جہت خوف کا عالم ہے، جیسا کہ جناب سکینہ کا ارشاد ہے کہ جب ہم مدینے سے سفر پر نکلے تو کوئی بھی خاندان رسول اللہ کے خاندان سے زیادہ خوف زدہ نہیں تھا، اور یہ روایت ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 میں ہے۔ اس کی دوسری جہت یہ ہو سکتی ہے کہ دن کا سفر حاکم مدینہ کی فوجوں سے براہ راست ٹکراؤ کا سبب بن سکتا تھا، جس سے حرم رسول کی بے حرمتی کا اندیشہ تھا۔ اس کی ایک جہت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دن کی روشنی میں حکومت کی طاقت آپ کو بجبر مدینے میں رکنے پر مجبور کرتی یا گرفتار کر لیتی، اور آپ اپنے منشور کی تکمیل کے لیے مکہ اور پھر وعدہ گاہ کی طرف نہ جا سکتے۔ غالباً یہی خوف تھا جس کی طرف آپ نے آیت کی تلاوت سے ارشاد فرمایا ہے کہ اس خوف کو خوف جان پر محمول کرنا ایک ایسی سطحی سوچ ہے جو اقدام حسینی کی گہرائیوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ہمیں کاروان حسینی کے بنی ہاشم کے افراد کی کوئی مکمل فہرست دستیاب نہیں ہوتی۔ امالی صدوق کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام عازم سفر ہوئے تو وہ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور اپنے بھتیجے قاسم کو محملوں میں سوار کروایا اور اپنے اصحاب اور اہل خاندان سمیت 21 افراد کے ساتھ روانہ ہوئے، جن میں ابو بکر بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، علی اکبر، علی اصغر شامل تھے۔ اور یہ روایت ترتیب امالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195 پر ہے۔ ابن اسم کے مطابق آپ رات کی تاریکی میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 21 میں ہے۔
دینوری کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں ام کلثوم اور زینب، بھائی کے بیٹے اور آپ کے بھائی ابو بکر، جعفر اور عباس، اور آپ کے خاندان کے سارے لوگ سوائے محمد حنفیہ کے عازم سفر ہوئے۔ اور یہ روایت الاخبار الطوال صفحہ نمبر 228 پر ہے۔ طبری کے مطابق بیٹے، بھائی اور بھتیجے اور سوائے محمد حنفیہ کے سارے اہل خاندان آپ کے ساتھ تھے۔ مفید نے بھی اس سے ملتی جلتی بات لکھی ہے۔ ان بیانات کے باوجود ہمیں دوسرے تاریخی ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ محمد حنفیہ اور عمر اطرف اس قافلے میں شامل نہیں تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر طیار بھی اس قافلے میں موجود نہیں تھے۔ لہٰذا ہمیں بنی ہاشم کے شہداء کی جو فہرست ملتی ہے، اس میں بہت سے افراد کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب قافلے میں شریک تھے یا مکہ میں آ کر ملحق ہوئے۔ اصحاب حسین جو مدینے کے ساتھ تھے وہ یہ تھے: عبداللہ بن یقطر حمیری، سلیمان بن رضی، اسلم بن عمرو، قارب بن عبداللہ ویلی، منجاہ بن سہم، سعد بن حرث خزائی، نصر بن ابی نذیر، حرث بن نبھان، جون بن حوی اور عقبہ بن سما۔ شہداء کی فہرست میں ان کی تفصیلات مذکور ہے۔ صفحہ نمبر 69، شاہراہ عام پر سفر۔ شیخ مفید کے مطابق امام حسین سورہ قصص کی آیت پڑھنے کے بعد شاہراہ عام سے روانہ ہوئے۔ اس پر آپ کے اہل خاندان نے کہا کہ آپ ابن زبیر کی طرح شاہراہ عام چھوڑ کر سفر کریں تو تعاقب کا خطرہ ٹل جائے گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: خدا کی قسم میں اسی راستے پر چلوں گا جہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے۔ ابن اسم کوفی اور مہدی حائری کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل نے یہ رائے دی تھی، اور یہ روایت ہے الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 22 میں، امالی سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 پر۔ شاہراہ عام جو قافلوں مسافروں کی گزرگاہ ہے، اس کے ذریعے سفر کرنے کی ایک جہت تو سب پر ہی واضح ہونی چاہیے کہ آپ جس منشور کو لے کر اٹھے ہیں اس کی نشر و اشاعت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ عام راستے سے جانا یہ بتلاتا ہے کہ مدینے سے نکلتے وقت جو خوف تھا وہ وہی تھا جسے ہم نے بیان کیا۔ اثناء راہ صفحہ نمبر 70۔ مکہ جاتے ہوئے اثناء راہ میں کسی پڑاؤ پر عبداللہ بن مطیع ادوی صحابی رسول امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا ابا عبداللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، مکہ پہنچنے کر بعد کے مرحلوں کے لیے اللہ سے طلب خیر کروں گا۔ عبداللہ نے عرض کی اللہ آپ کو ہر خیر سے سرفراز کرے، میں آپ کو محبت سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ قبول کریں گے۔ امام نے فرمایا کیا مشورہ؟ عبداللہ نے کہا جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو خیال رکھیے گا کہ کوفے والے آپ کو فریب نہ دیں۔ اس شہر میں آپ کے والد کو شہید کیا گیا اور آپ کے بھائی کو ایسا زخمی کیا گیا کہ قریب تھا کہ شہید ہو جائیں۔ آپ مکہ جا کر وہیں ساکن ہو جائیں، اس لیے آپ اس زمانے میں بزرگ ترین شخصیت اور عربوں کے سردار ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کا پورا خاندان ختم ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن مطیع کے لیے دعائے خیر کی اور وہ امام کے پاس سے رخصت ہو گئے، اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ عبداللہ بن مطیع ادوی، ان کا شمار صحابہ میں ہوتا تھا۔ اصحابہ تہذیب التہذیب میں یہ واقعہ ہے کہ واقع حرہ کے موقع پر مدینہ سے چلے گئے اور مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر کے وابستگان میں شامل ہو گئے اور کوفے کے والی بنے۔ مختار کے زمانے میں عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ واپس آ گئے۔ شیعان علی اور آل محمد کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ نہیں تھا، بلکہ مختار کے مقابلے میں انہوں نے قاتلان حسین کا ساتھ دیا تھا۔ یہی سبب تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ
اور دیگر شخصیت کو اپنے مستقبل سے پوری طرح آگاہ کیا تھا، لیکن عبداللہ کو اس سے آگاہ نہیں کیا اور ایک مختصر سا جواب دے کر چھوڑ دیا۔ تاریخوں میں ان سے دوبارہ ملاقات کا تذکرہ ہے، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔